وہ جو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، وہ جو تمہارے ہزار گناہ کرنے کے باوجود تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، وہ جو دن بھر تمہاری نافرمانی دیکھنے کے باوجود بھی صبح فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، سوچو وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی نے اس دنیا سے دل لگایا ہے، اس کو درد کی ٹھوکریں ملی ہیں۔ وہ بس بکھرا ہے، ٹوٹا ہے، ذلیل ہوا ہے، اور رسوائی کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو سوچو، جب تمہاری ایک ماں تم سے اتنا پیار کرتی ہے، تو وہ رب العالمین جو بے حساب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ماں کو بھی بنانے والا وہی ہے، تو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ انسان کو اپنی ساری انرجی صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے انویسٹ کرنی چاہیے۔ صرف اسی ہی کی ذات ہے جہاں سے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو رسپانس ملتا ہے۔ اللہ کو دیا ہوا وقت کبھی بھی ایسے ہی نہیں ضائع ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ آپ کو پے بیک کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں آئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر دہکتی آگ کی صورت میں آئی تھی، جیسے یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کی جدائی کے طویل عرصے میں آئی تھی، جیسے زکریا علیہ السلام پر اولاد کی صورت میں آئی تھی، جیسے مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی، جیسے ہاجرہ علیہ السلام پر صفا مروہ کی پہاڑی پر آئی تھی، لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سرخ رو کر دیا۔ ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا، کیونکہ وہ توکل کرنے والے، اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی مل جائے گا جو آپ کب سے مانگ رہے ہو۔ میری امی جان کہتی ہیں کہ تہجد کو زندگی کا حصہ بنا لو احسن، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ سے محبت کے ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو شاید سانسوں کے ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور ہے، اس کی رنگینی میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا اپنے آپ تمہاری ہو جائے گی۔ پھر امی جان کہنے لگیں، جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب
اب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ امی جان کہنے لگی، اللہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ مجھے پریشانی میں دیکھ کر امی جان کہنے لگی، بیٹا ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اس صحیح وقت پہ معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس بھی لوٹا دی جائیں گی۔ پھر امی جان میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی، اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے بیٹا، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے بیٹا، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ امی جان کہنے لگی، بیٹا رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ پر توکل رکھو، جلدی مایوس نہ ہوا کرو، جب بھی پریشان ہوا کرو فوراً جائے نماز بچھاؤ، باوضو ہو کر نماز پڑھو، تمہیں دلی سکون پہنچے گا، تمام مشکلات دیکھنا دور ہوتی چلی جائیں گی۔ بس یہ کہہ کر امی جان نے اپنی بات ختم کی کہ بس حقیقت تو یہی ہے کہ خدا کی مصلحتوں کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، رب جو بھی کرتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ یہ ہمیں آگے وقت بتا دیتا ہے کہ واقعی اللہ کی ہر بات میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔